السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے پارٹ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے، یہاں بھی حرمت کے احکامات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، جو بغیر شرعی ذبح کے مر جائے وہ مردار ہوتا ہے، وہ تم پر حرام ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل اور جسے حلال کیا گیا، لغیر اللہ کسی اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر، بھی اس پر، اور جس پر وقت ذبح کسی اور غیر اللہ کا نام لیا جائے، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور بھی تم پر حرام ہے، والموقوذۃ اور تیز ضرب سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مرا ہوا بھی حرام ہے، والنطیحۃ اور جسے درندے نے سینگ مار کر مارا ہو وہ بھی حرام ہے، وما اکل السبع اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یعنی پھاڑ کر کھایا ہو زیادہ۔ تو ویسے تو جانوروں کو جب چھوڑا جاتا ہے تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح جانور کو شکار کر کے لائیں، الا مگر ما جو ذکیتم تم جسے ذبح کر لو، مرنے سے پہلے جسے تم ذبح کر لو، پاک کر لو، تو وہ تم پر حلال ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ وما ذبح اور جسے ذبح کیا گیا، علی النصب جو بتوں کے تھان ہوتے ہیں ان پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ بھی بڑی نافرمانی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم آج یائس نا امید ہو گئے، الذین کفروا جو کافر ہیں، من دینکم تمہارے دین سے۔ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کافروں نے کہ تمہارا دین غالب آ گیا ہے، وہ یہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کا دین غالب آ گیا ہے، ان کے ناپاک ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، تو پھر وہ نا امید ہو گئے کافر لوگ۔ فلا تخشوہم پس نہ ان سے ڈرو، وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دین اسلام دیا، وردیت اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے سے، الاسلام دین، اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے۔ فمن اضطر تو جو کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہ زیادتی کرنے والا ہو، لإثم گناہ کے لیے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جی اوپر جو موضوع شروع ہوا تھا اس آیت کے شروع میں، تو اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اختتام فرمایا کہ وہ جانور جن کے بارے میں اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ حرام ہیں، جب تک ان پر ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیں، بت پانسے جن کو کہا جاتا ہے، اور باطل معبودوں کے جو تھان ہوتے ہیں ان پر بھی جو ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں پہنچ جائے تو پھر حرام چیزوں کو رغبت کی نسبت نہ کھائے، تو ویسے جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے اس حد تک کھا سکتا ہے۔ یہ یہیں پہ اس کلام کو پھر سے جوڑا گیا کہ سخت بھوک کی حالت میں اور اضطرار کی حالت میں کوئی بھی شخص یہ چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ کھا سکتا ہے، صرف اتنی ہی جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، احل لہم ان کے لیے حلال ہے، کل آپ فرما دیجئے، احل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، طیبات پاکیزہ چیزیں، وما اور جو علمتم تم سکھاتے ہو، من الجوارح جو تمہیں سکھایا گیا، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین سدھا لیتے ہو، اور تمہیں جو شکار پر دوڑاتے ہوئے جو تم انہیں سدھار لیتے ہو، تو وہ بھی جو جانور مار کر لاتے ہیں وہ بھی تم پر حلال ہے، وما علمتم اور جنہیں تم سکھا لیتے ہو، من الجوارح شکاری جانوروں میں سے، مکلبین سدھار کر، تو علمونہم تم انہیں وہ سکھاتے ہو، مما جو علمکم اللہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، فکلوا پس کھاؤ، مما جو امسکنا وہ روک کر لائیں، علیکم تم پر، واذکروا اسم اللہ اور اللہ کا نام لو، علیہ اس پر، یعنی اس پر بھی جب وہ لے کر آئیں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو حرام قرار دی گئی ہے اس کے پاس بھی نہ جانا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 5 ہے الیوم، آج کے دن احلت حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے طیبات و پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب کا کھانا حل لکم تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور پاکیزہ عورتیں من المؤمنات مومنوں میں سے، والمحصنات اور پاکیزہ ہی عورتیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اور اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی بھی پاک دامن عورتیں حلال ہیں۔ ایک ٹھیک ہے، اذا جب آتیتموہن تم ان کو دے چکو اجورہن ان کے حق مہر۔ اور دوسری یہ چیز قید لگائے گی کہ محسنین تم عفت شعار بنو، قید نکاح ملانے کے لیے ان کو پاکیزگی اور طہارت میں رکھو، ایسی عورتوں کو قید کر کے رکھو، غیر مصافحین نہ تم ہوس پوری کرو ان کے لیے، جو ہے نا بدکاری کے لیے نہ کرو، بدکاری کے لیے ہرگز نہ کرو، ولا متخذی اور نہ بناؤ اخدان در پردہ خفیہ اشنائی جس کو کہتے ہیں، خفیہ اشنائی بھی ان سے پیدا نہیں کر سکتے۔ ومن یکفر اور جو کہ انکار کرے بالایمان ایمان لانے کے بعد ان تمام احکامات کا، فقط تحقیق حبط ضائع ہو گئے، اعمالہ اس کے عمل، وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے نازل کیے گئے، اور ان احکامات کا جو کوئی انکار کرے گا ایمان لانے کے بعد تو اس کا سارا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آخرت کا نقصان بے شک بہت بڑا ہے، اور وہی بڑا نقصان ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے نقصان کی تلافی ممکن ہے لیکن اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے نقصان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں اس نے پاکیزہ اور حلال ہمارے لیے رکھی ہیں ہم ان کے ہی قریب جائیں، حرام کے نزدیک بھی ہم نہ جائیں، آمین۔ آج کا رکوع نمبر 1 جو ہے اس کا پارٹ 2 یہیں پہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔